السلام علیکم حضرت، شمیم عارف بول رہا ہوں حضرت. آپ کو میں نے واٹس ایپ پہ ایک کلپ سینڈ کی ہے. کوئی نام نہاد مفتی صاحب ہے، اس کلپ میں آپ کا تبصرہ کر رہے ہیں. تو حضرت برائے مہربانی اگر آپ اس کلپ کا تھوڑا سا خلاصہ فرما دیں گے تو بڑی رہنمائی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی محترم شمیم عارف صاحب، آپ نے جو آڈیو بھیجی ہے نام نہاد مفتی صاحب کی، تو وہ آڈیو میں نے اچھی طرح سے دیکھی اور سنی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ سستی شہرت پانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، جھوٹ فریب اور کس قدر مکر سے کام لیتے ہیں. اس کا جو نظارہ ہے مجھے وہ اس آڈیو کلپ کو سننے کے بعد اچھی طرح سے ہو گیا ہے. تو بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ موصوف نے اس آڈیو کلپ کے ذریعے عوام الناس کو گمراہ کرنے اور اپنا جھوٹا علمی رعب ظاہر کرنے کے لیے جس کذب اور بہتان سے کام لیا ہے، اس کے جواب میں بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سچ جاننے اور پھر اس کے بعد سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تجھے اپنے اعمال کا حساب کیا دیتا، تیرے سارے سوال غلط تھے، جواب کیا دیتا. اس سے پہلے بھی جو ہے 1 سال قبل جو ہے جناب نے اس طرح کی ایک حرکت کی تھی اور اسی حرکت کو دوبارہ دہرایا ہے. اس لیے میں اس پر ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تنقید سے پہلے تحقیق، اختلاف سے پہلے دلیل اور الزام سے پہلے ثبوت رکھنا عقل مندی کی نشانی ہے. لیکن ان نام نہاد مولوی صاحب کو اب تک میں نے جتنا جانا ہے اور سمجھا ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصل میں جناب اپنی فطرت سے مجبور ہے، اور وہ یوں کہ فساق و فجار کی باتوں پر بلا تحقیق یقین کر لینا، لوگوں پر بہتان اور کذب باندھنا، یہاں تک کہ دین و سنت کا کام کرنے والوں کے رد میں آڈیو کلپیں بناتے رہنا، سستی شہرت حاصل کرنے کی جو ہے یہ موصوف کی مکروہ عادت و اطوار میں بات شامل ہے. غرض کے بہرحال اختصاراً میں یہ عرض کروں کہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ نام نہاد مفتی صاحب نے آج سے تقریباً 2.5 سال قبل رد شیعہ میں میری ایک تقریر تھی، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر علیحدہ کیا پہلے، اور پھر اسے بنیاد بنا کر اپنی ایک آڈیو تقریر میں میرا رد کیا، اور اس میں مجھ پر یہ الزام لگایا کہ میں نے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. المختصر جب بات آگے بڑھی تو جناب کے بعض عقیدت مندوں نے انہیں ناگپور جو ہے اس نزاع پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا. اب یہ نام نہاد مولوی صاحب تشریف تو لائے ناگپور ویسے، لیکن سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کی بجائے جھوٹ اور فریب کا ایسا انہوں نے جال بنا کہ خلاف امید خود ہی اس میں پھنس کر رسوا ہو گئے، اور یہ رسوائی جو ہے وہ اب تک ان سے وابستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مولوی جی نے اپنی گزشتہ رسوائیوں پر پردہ ڈالنے اور اپنے جھوٹ و فریب کو صحیح ثابت کرنے کی غرض سے اپنی اس آڈیو میں ایک فرضی قصہ بھی بیان کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنے چند جو ہے اندھ بھکت عقیدت مندوں کے نام بھی بطور گواہ پیش کیے، اور ان کے یہ گواہ کس قدر ثقہ اور قابل اعتماد ہے یہ اہل ناگپور خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. المختصر ان میں بعض تو گواہ وہ ہے کہ جن کی خلوتوں کے جلوے لوگوں پر ظاہر ہونے کے بعد اب وہ بیچارے خود ہی عوام الناس سے نظر تک نہیں ملا پاتے ہیں. اس آڈیو کلپ میں موصوف نے شیکی بگارتے ہوئے کئی باتیں بڑی چالاکی سے جھوٹ کہی ہے. اگر ان تمام باتوں پر میں تبصرہ کروں تو میری آڈیو کافی لمبی ہو جائیں گی. بطور نمونہ صرف ایک جھوٹ پر اکتفا کر رہا ہوں. جناب اس میں فرماتے ہیں کہ ناگپور میں جب فاروق رضوی کے ساتھ بیٹھ کر بالمشافہ گفتگو کرنے کی بات ہوئی تو فاروق رضوی نے یہ کہا کہ میری ابھی تیاری نہیں ہے. پتہ نہیں جناب کو یہ علم غیب کہاں سے آ گیا اور میری کس بات سے انہوں نے نتیجہ نکالا، واللہ عالم. جبکہ میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، یا جناب نے مجھے کیا خواب میں کہتے ہوئے سنا، گویا وکیل بھی تم، گواہ بھی تم، دلیل بھی تم، منصف بھی تم، جسے چاہو حرام کہہ دو، جسے چاہو حلال کر دو. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 2 ساتھیوں سے جناب کے بعض نمائندوں سے بات ہوئی. ان نمائندوں نے یعنی ان کے نام نہاد مولوی صاحب کے نمائندوں نے ہمارے ان ساتھیوں کو یہ بتایا کہ ہمارے نام نہاد جو علامہ اور فامہ صاحب ہے وہ اتوار کی صبح ناگپور تشریف لا رہے ہیں. اتوار اور پیر کو رات میں جلسے میں تقریر ہوں گی ان کی. منگل کو دوپہر میں حضرت بابا سید محمد تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. منگل کو پھر کچھ آرام بھی کریں گے جناب، اور بدھ کے دن فری رہیں گے، لہٰذا بدھ کے دن گفتگو کے لیے طے کر لیا جائے. تو چنانچہ بالاتفاق بدھ کا دن گفتگو کے لیے طے کر لیا گیا.
اب آگے کی داستان یہ ہے کہ جناب اتوار کو تو غالباً دوپہر کو شاید ناگپور پہنچے، لیکن فریب یہ کیا کہ پورا دن خاموشی کے ساتھ گزار دیا۔ پھر اتوار ہی کو رات 10 بجے جناب کے نمائندوں کی طرف سے ہمارے احباب کو کال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اب بات جو طے شدہ دن ہے یعنی بدھ کے روز نہیں ہوں گی، بلکہ مولوی صاحب ابھی رات 10 بجے اچانک جو ہے گفتگو کرنے کا ان کو بخار چڑھا ہوا ہے، لہذا جناب چاہتے ہیں کہ ابھی رات ہی میں گفتگو کر لی جائے۔ اب ادھر یہ اتفاق کی بات کہ ایک دن پہلے ہمارے ایک رفیق ہے جناب نظر قادری صاحب، ان کے یہاں میری تقریر ہوئی تھی، مائک ٹھیک کچھ تھا نہیں، تو دوسرے روز یعنی اتوار کو آواز میری کافی متاثر تھی، گلے میں درد بھی تھا اور میں دوا پی کر جلدی سو گیا تھا۔ اچانک رات 10 بجے مجھے موبائل کال کر کے اس بات کی اطلاع دی گئی کہ نام نہاد مولوی صاحب کو ابھی رات 10 بجے گفتگو کرنے کا اچانک بخار چڑھا ہوا ہے، لہٰذا آپ تیار ہو جائیے اور رات 11 بجے ہی بیٹھنا ہے۔ تو میں نے اطلاع دینے والے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی ملاقات اور مسئلہ نظام میں جب گفتگو کے لیے بدھ کا دن پہلے ہی طے کیا جا چکا ہے تو پھر اس وقت رات 10 بجے اچانک یہ الٹیمیٹم دینے کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کون سا مکر و فریب ہے؟ اس وقت میری آواز متاثر ہے، گلے کے آرام کے لیے میں نے دوا بھی پی ہے جس کے سبب نیند کا بھی مجھ پر بہت خمار ہے اس وقت۔ اگر جناب کو آج رات ہی بات کرنی تھی تو کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے مجھے بتا دیتے۔ بہرحال یہ میں نے کہا ضرور، لیکن اس عذر کے باوجود بھی میں رات 11 بجے بات کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا اور پھر ہاتھ منہ دھو کر اپنی لائبریری کے روم میں آ گیا میں، اور اپنے احباب جن میں محترم جناب غلام چیلانی صاحب تھے ہمارے، وہ قابل ذکر ہے، انہیں یہ پیغام لے کر ان نام نہاد علامہ اور فہامہ صاحب سے ملنے کے لیے روانہ کر دیا اور ان سے کہلوایا کہ بھائی کہہ دیجئے کہ میں اس وقت بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا نام نہاد علامہ صاحب اپنے ساتھ 2-3 عالموں کو لے کر میرے گھر پر تشریف لے آئے۔ غرض کے اسی وقت ہمارے احباب ان نام نہاد مفتی صاحب سے ملنے ان کی قیامگاہ پر پہنچے، لیکن دیکھا کہ جناب اس وقت جلسہ گاہ میں وراجمان ہے۔ 11:30 بجے جناب تقریر کرنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ اب یعنی مکاری دیکھیے، ایک طرف تو پیغام بھیجا جاتا ہے بدھ کے دن نہیں بلکہ آج ہی رات میں اتوار کے دن بیٹھنا ہے، اور جناب اب تقریر کرنے بیٹھ گئے اور تقریباً رات 2 بجے انہوں نے جناب نے تقریر ختم کی۔ اب ہمارے احباب ان کی تقریر بھی سنتے بیٹھے ہیں وہاں۔ بہرحال احباب نے پھر تقریر کے بعد ان سے مل کر کہا کہ مفتی صاحب وقت زیادہ نہیں ہے، چلیے فاروق رضوی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس وقت نام نہاد مفتی نام نہاد مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ابھی کھانا نہیں کھایا ہے، پہلے میں کھانا کھاؤں گا، لہٰذا موصوف اب کھانا کھانے بھی بیٹھ گئے جناب۔ غرض کے ان تمام لوازمات کی ادائیگی میں تقریباً 2:30 بج گئے۔ اب 2:30 بجے کے قریب میں نے جناب غلام جیلانی صاحب کو کال کیا کہ بھائی میں اپنی لائبریری میں پچھلے 3 گھنٹے سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہوں، ابھی 2:30 بج چکے ہیں اور وقت کم ہے، پھر فجر کا وقت ہو جائے گا، پھر نماز فجر ہے تو پھر بات کیسے ہو پائیں گی، فہامہ صاحب کو جلدی لے آئیے۔ لیکن بجائے کہ یہ مولوی صاحب آتے، انہوں نے ایک نئی چال چلی اور کہنے لگے کہ میں فاروق رضوی کے گھر نہیں جاؤں گا، کسی غیر جانبدار کے مکان پر بیٹھو۔ اب ظاہر ہے اتنی رات کسی اور کے گھر میں بیٹھنے کا انتظام کر پانا کوئی آسان نہیں تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ سارا وقت انتظام میں ہی لگ جاتا تھا اور فجر کی نماز کا پھر وقت ہو جاتا۔ اب آپ تصور کیجئے 2:30 بجے کسی کے گھر پہ آپ جائیں اور بولے بھئی آپ کے گھر بیٹھنا چاہتے ہیں تو کیا ممکن ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو ابھی فجر کا وقت بھی ہو جائے گا، کسی کے گھر آپ جائیں گے پھر کتابیں لے جانا پڑے گا، کتابوں کو پھر جمع کرنا پڑے گا، تو اتنا وقت تو ہے ہی نہیں، تو میرے گھر پر ہی آ کے بیٹھ جائیں۔ تو جب فہامہ صاحب کی اس نئی پیشکش سے پھر بہرحال مجھے بذریعہ کال آگاہ کیا گیا، تو میں نے غلام جیلانی بھائی سے یہی کہا فون پر کہ نام نہاد علامہ کو سمجھائیے، ان سے کہیے کہ میرے گھر میں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، الحمدللہ میں سنی ہوں، صحیح عقیدہ ہوں، مسلک اہل حدیث کا ماننے والا ہوں، اور وہ بھی سنی ہے، وہ بھی مسلک اہل حدیث کو ہی مانتے ہیں، تو میرا گھر مسلمانوں کے علاقے میں ہی ہے، وہ بلا خوف و جھجک اپنے ساتھ 3 اپنے پسندیدہ علماء کو لے کر آ جائے، اور کمرے میں دوران گفتگو میری طرف سے صرف 2 احباب ہوں گے۔ یہ بھی کہا کہ اچھا 2:30 بجے کوئی دوست احباب بھی نہیں تھے، میں اکیلا بیٹھا تھا اور 1-2 دوست تھے میرے، تو میں ان کو بھی باہر کر دوں گا۔ میں نے کہا صرف یہ 2 احباب جو ہے ہمارے، ایک جیلانی بھائی اور ایک اور صاحب تھے اور میں، یہ 3 لوگ میری طرف سے رہیں گے۔ تو بات جو ہے، اور ان کی طرف سے اگر وہ 3 علماء لاتے ہیں وہ 4، اور یہ ہم 3 کل ملا کے 7 افراد ہو جائیں گے، اور بات میں اور وہی کریں گے، تیسرے کسی کو کہنے کی کوئی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اور میری لائبریری میں اصل میں بات کرنے کی جو سب سے اہم وجہ تھی وہ یہ کہ حوالہ جات دیکھنے کے لیے کتابوں کی سہولت تھی وہاں پر۔ اب اگر کسی اور جگہ اس وقت بیٹھے تو دوران گفتگو اگر مان لیجیے اچانک کسی کتاب کی ضرورت پڑ جائے حوالہ دکھانے کے لیے، تو کتاب بلوانے اور لانے میں ہی سارا وقت نکل جاتا، وقت زیادہ تھا نہیں۔ تو
تو اگر انہیں میرے گھر پر بیٹھنا منظور نہیں ہے، پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ میرے گھر پر نہیں آنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تو وہ آج رات رک جائیں، دوپہر کے بعد وہ جہاں چاہے میں وہاں آ کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ دوپہر تک جو ہے مطلوبہ کتابوں کو اکٹھا کرنا اور انہیں ساتھ لے جانے میں مجھے سہولت اور ایک تھوڑی سی مہلت مل جائے گی۔ لیکن نام نہاد مفتی صاحب ان چیزوں پر تیار نہیں ہوئے۔ یہ سب اصل میں فریب تھا، پبلک کو یہ بیوقوف بنا کے جانا چاہتے تھے۔ میں آیا بھی اور صاحب میں نے چیلنج کیا، فاروق رضوی تو آئے ہی نہیں۔ یہی سب جو وہابی لوگ کرتے، یہی سب یہ باطل انہوں نے بھی، باطل حضرات کرتے، یہی سب انہوں نے کیا۔ تو بہرحال مفتی صاحب جو ہے نام نہاد مفتی صاحب یہ تیار نہیں ہوئے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ میں فاروق رضوی کے گھر کسی صورت میں نہیں جاؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ اسی ڈرامے میں رات کے تقریباً 3 بج گئے۔ پھر کہنے لگے کہ میری آج صبح 8 بجے واپسی کی فلائٹ بھی ہے، مجھے بریلی شریف جانا ہے۔ اب جب کہا گیا کہ آج کے دن رک جائیے، دوسرے دن کا ٹکٹ بن جائے گا۔ حالانکہ دیکھیے بات بدھ کے لیے ہوئی تھی، لیکن یہ جناب اتوار کو یعنی پیر کی صبح لگ گئی، اب پیری کو بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر لوگ کہا ہمارے احباب نے کہ بھئی آپ رک جائیے، آپ آئے اسی مقصد کے لیے، تقریر کے لیے آپ کو خاص نہیں بلایا گیا ہے، ہمارا تو مقصد آپ سے بات چیت کروانا ہے فاروق صاحب کے اور آپ کے درمیان، تو آپ رک جائیے، دوسرے دن کا ٹکٹ بن جائے گا۔ لیکن پھر جناب کہتے ہیں اور اس پر مزید رہے کہ نہیں میں تو رک نہیں سکتا جناب، اس لیے کہ حضرت علامہ اجد رضا خان صاحب جو ہے انہوں نے مجھے فون پر حکم دیا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کی فاتحہ میں آپ کا رہنا بہت ضروری ہے اور مجھے وہاں جانا ہے۔ گویا کہ اگر یہ جناب وہاں نہیں جاتے تو شاید عرس میں فاتحہ ہی نہیں ہو پاتی، یہی فاتحہ دینے والے تھے وہاں پر۔ بہرحال غرض کے رات 3 بجے تک جب یہ جناب کسی طرح بیٹھنے کے لیے راضی نہ ہوئے تو میں نے پھر 3 بجے اس وقت ایک آڈیو ریکارڈ کی اور واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کروا دیا، جس میں نے واضح طور پر کہا کہ میں اب تک انتظار کر رہا ہوں لیکن نام نہاد مولوی مفتی صاحب اب تک نہیں آئے ہیں۔ بہرکیف تقریباً صبح 5 یا 6 بجے جناب ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ تو جناب شمیم صاحب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ فرار کون اختیار کر رہا تھا۔ میں نے جو کچھ یہ رودات بیان کیے آپ سے، اس کے کئی حضرات گواہ بھی ہے، اور اس دوران جو موبائل پر جو ساری باتیں ہوئی ہے وہ تمام کی تمام باتیں اب بھی میرے پاس ریکارڈ کی شکل میں موجود ہے، ابھی بھی میں نے ڈیلیٹ نہیں کیا ہے۔ بہرحال نام نہادی علامہ فاہمہ صاحب تو واپس چلے گئے، لیکن ہمارے احباب نے جناب کا تعاقب نہیں چھوڑا۔ 1-2 روز گزر جانے کے بعد ہمارے ایک عزیز ہیں محترم حافظ محمد عمران برکاتی صاحب، بریلی شریف میں ہی انہی کے قریب میں ہی تشریف رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس مسئلے کے متعلق ان نام نہاد مفتی صاحب سے تحریراً 10 سوال کیے اور ان سوالات کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد، 1 ہفتہ جناب خاموش رہے، اور جب وہ انٹرنیٹ پہ 10 سوال گردش کرنے لگے تو برائے پھر مجبوری انہوں نے جو ہے 1 ہفتے کے بعد 2 صفحات پر مشتمل ایک جوابی تحریر جو ہے انہوں نے بھیجی، جس میں جناب نے اپنی آڈیو تقریر کے بالکل برخلاف بات تحریر کی تھی۔ یعنی آڈیو میں جو رد کیا تھا اس میں کچھ تھا، تحریر کچھ اور بول رہی ہے۔ اس تحریر میں جناب نے 3 مقامات پر اپنی سابقہ آڈیو تقریر میں اپنے خود ساختہ من گھڑت بیان کردہ احکام کا خود ہی اپنی تحریر سے گلا گھونٹ دیا، اور تحریر میں آڈیو میں بیان کردہ اپنی تمام سابقہ باتوں سے مکر گئے۔ آئیے موصوف کی تضاد بیانی کو آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تحریر تو لمبی ہے، میں صرف 2 باتیں اس میں عرض کروں گا کہ جناب اپنی اسی تحریر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ فقیر نے قائل پر، قائل یعنی میں فاروق رضوی، قائل پر حکم کفر و ضلالت اور فسق و فجور نہیں لگایا، مگر یاران زمانہ کو نہ جانے کیا شرارت سوجی کہ اصول تکفیر و تزدیل لا کر عوام کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے 10 سوال قائم کر دیے۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حکم تکفیر و تزلیل و تصفیق لگایا ہی نہیں، تصفیق سمجھ رہے ہیں آپ، یعنی فاسق بھی نہیں کہا فاروق رضوی کو، گمراہ اور کافر کہتا تو دور کی بات ہے، تو بتائیں آپ کا اصول تکفیر و تزلیل لا کر سوالات قائم کرنا کیسا ہے؟ اسے ہی کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ یعنی خود جناب نے پہلے توبہ واجب کر دی مجھ پر آڈیو میں، اور اب کہہ رہے کہ صاحب آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کب فاروق رضوی کو گمراہ کہا؟ حتیٰ میں نے تو فاسق تک نہیں کہا۔ بہرحال پھر محترم جناب حافظ محمد عمران برکاتی صاحب جو ہے انہوں نے جناب کے اس بیان کا پھر تعاقب کیا، اور اس پر بھی انہوں نے گرفت کی اور پھر مزید اس کا جواب بھی دیا اور پھر مزید سوالات قائم کیے، تاکہ نام نہاد یہ فاہمہ صاحب کا جو حسد ہے نا اور جو کذب ہے لوگوں پر اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ حافظ محمد عمران برکاتی صاحب نے پھر ان سے پوچھا اپنی دوسری تحریر میں، جو دوسری تحریر انہوں نے بھیجی، کہ آپ اپنی تحریر میں اب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہ حکم تکفیر لگایا، نہ حکم تزلیل لگایا، نہ ہی حکم تصفیق لگایا ہے، لیکن مولوی صاحب اس سے قبل تو آپ اپنے آڈیو میں فرما چکے ہیں کہ ایسے شخص پر توبہ لازم، اگر وہ امام ہے تو اس سے قطع تعلق کیا جائے جب تک سچی توبہ نہ کر لے، اور ایسے کو اپنے ممبروں پر گفتگو کرنے کے لیے بلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ توبہ، قطع تعلق، ممبر پر بیٹھنے کی ممانعت، یہ سارے احکام بغیر تزلیل و تصفیق کے کیسے وجود میں آ گئے؟
اصل میں معاملہ یہ ہے بھائی، بس ایک جملے میں بات کر دوں، حق ہے وہ بزرگوں نے صحیح فرمایا کہ درو گورا حافظہ نہ باشد، کہ جھوٹے کا جو ہے حافظہ نہیں ہوتا کہ پہلے کیا کہا اور اب کیا کہہ رہا ہوں۔ خیر حضرات، ایک سال اب یہ گزر گیا جناب، اب ہوا یہ کہ ایک سال گزر گیا، لیکن حافظ محمد عمران برکاتی صاحب کی اس گرفت پر ابھی تک جو ہے یہ علامہ نام نہاد علامہ صاحب کی طرف سے مکمل سناٹا ہے، اور جناب پر جواب اب بھی ان سوالات کے جو جوابات ہیں نا وہ ادھار ہے، لیکن برا و تعصب اور بغض و عناد کا اور حسد کا کہ مولوی صاحب کو اب پھر ایک بار زکام ہوا ہے۔ اب اپنی اس حالیہ جو ابھی انہوں نے آڈیو ڈالی ہے اس پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدرسے میں یہی پڑھا ہے، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، منوان جملے نہیں نقل کر رہا ہوں، اس میں آڈیو میں کہا ہے انہوں نے کہ میں نے مدرسے میں یہی پڑھا ہے اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی سے یہی سیکھا ہے کہ پہلے میں تحقیق کرتا ہوں پھر بات کہتا ہوں۔ ارے جناب، اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے کیوں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو؟ یقیناً فی زمانہ جو ہے نا مسند افتاء کا جو وقار آپ جیسے نام نہاد مفتیان پرفتن کے سبب مجروح ہو رہا ہے نا، وہ ہر اہل علم اور اہل فہم پر اچھی طرح یہاں ہے۔ اپنے فاسد مقاصد کی تکمیل کے لیے میری تقریر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لینا، سیاق و سباب کو نظر انداز کر دینا، پھر میرے اس تقریر میں وہ جملے جو کہہ رہا ہوں اس کا مخاطب کون ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، متکلم کی کیا منشا ہے، اس کی کیا مراد ہے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں، نیز کے مجھ سے استفسار بھی نہیں کیا کہ بھائی آپ کی سے کیا مراد ہے، آپ نے کہا نہیں کہا، میں ادھوری ویڈیو کلپ کو بنیاد بنا کر چیخ چیخ کر رد کرنا، توبہ توبہ کا شور و گل، بائیکاٹ کا اعلان، یہ سب ان جیسے جو ہے نا نام نہاد موقع کے ناقصی کو ہی زیب دیتا ہے، جو دنیاوی سستی شہرت کے حصول کے لیے دن رات اہل سنت کو ٹکڑوں میں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، ہائے دن بس اس کا بائیکاٹ اس کا بائیکاٹ، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس۔ بہرحال اہل علم خوب سمجھتے ہیں کہ جناب کی چیخ و پکار اور آہو فغا محض اس لیے ہے کہ جناب کے حسد کا جو پر دل ہے نا، حسد سے پر دل، اس کو تسکین نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری آڈیو میں جناب نے اصل موضوع سے ہٹ کر صرف لا یعنی باتیں، غیر موضوع باتیں، صرف اپنے دل کا غبار اتارنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مولوی صاحب، بحث کا موضوع نزاع ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق میرا کلام ہے، نہ کہ میری اردو دانی اور عربی دانی۔ اصل موضوع کو چھوڑ کر فلاں لفظ ایسا بول دیا، فلاں لفظ ایسا بول دیا، کتاب کا نام صحیح نہیں لیا، یہ جو رٹ لگائی ہے نا، تو یہ تو مغرور اور متکبر شخص کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ آدمی اصل عنوان سے ہٹ کر، جناب شمیم بھائی آپ یاد رکھیے، آدمی اصل عنوان سے ہٹ کر اس طرح کی بکواس تبھی کرتا ہے جب اس کو اپنی سچائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ وابیوں کا شیوا ہے، لیکن افسوس کہ اسے ان جیسے مولوی صاحبان بھی جو ہے اب اپنا چکے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں آپ کو کہ مولوی احسان الہی ظہیر غیر مقلد، جو نام نہاد وہ ہے اہل حدیث، غیر مقلد وہابیوں کا بہت بڑا علامہ اور فاہمہ کہلاتا ہے، اس کی کتاب ہے البریلویت، کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ عرب میں بھی آپ کو عربی میں مل جائیں گی، سینکڑوں زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ تو اس نے البریلویت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لکھی ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ بھائی حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد و نظریات کا رد دلائل سے کرنا میرے بس میں نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس نے اپنی اس کتاب میں ایک پورا باب اس پر لکھ مارا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ نعوذ باللہ عربی ہی نہیں آتی تھی اور وہ عربی میں کمزور تھے، اور پھر حالت کی وہ عربی پہ نکتہ چینی کر رہا ہے کہ یہ جملہ ایسا لکھ دیا، یہ جملہ ویسا بول دیا۔ حالانکہ ہمارے علماء اہل سنت نے اسے دندان شکن جواب دے کر اس کے دانت توڑ دیے اور یہ ثابت کیا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی عربی دانی پر اہل عرب نے داد تحسین پیش کیا ہے، لیکن جب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بھی حالت کی عربی لے کے بیٹھ گیا، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی عربی کی فصاحت و بلاغت کا کیا عالم تھا، اہل عرب جو ہے داد و تحسین دیتے تھے، تعریف کرتے تھے، تو یہ باطل کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ خیر جناب، اب میں یہ عرض کر دوں کہ ان نام نہاد مفتی صاحب کا اگر آپ معاملہ شروع سے آخر تک دیکھیں گے نا تو جناب کی حالت بڑی تشویشناک اور حواس جو ہے وہ باختہ نظر آتے ہیں۔ اب وہ یوں کہ جناب کبھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں افضلیت کی ترتیب تم نے کہاں سے لائی، حالانکہ اس پر میری افضلیت صحابہ کی ترتیب ایک پوری کتاب موجود ہے جس کو الحمدللہ انٹرنیٹ پہ SHO کے ڈالا گیا ہے اور 5,500 سے زائد لوگ اس کو اب تک ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جناب پھر کبھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام صحابہ میں ہے یہ کہہ دیا آپ نے، اس پر مجھے پریشانی ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ میرا اعتراض اس پر ہے کہ اہل سنت کی بنیاد حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہے، یہ کیوں کہا؟ کہ کبھی کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو اہل سنت پر بار بار تھوپتے کیوں ہو، یہ کہنا گستاخی ہے۔ غرض کے جناب کسی ایک جگہ ٹکی نہیں پا رہے ہیں۔ خیر باتیں بہت ہے لیکن طوالت کے سبب میں انہیں ترک کر رہا ہوں۔
المختصر حاصل کلام یہ ہے، آپ اس کو چاہیں تو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں، اور بس یہی میری گفتگو کا آخری کل نچوڑ ہے اور لب لباب ہے کہ جناب نام نہاد مفتی صاحب وہ اس موضوع پر جب چاہیں آمنے سامنے بیٹھ کر بالمشافہ گفتگو کرنے کے لیے میں تیار ہوں. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں گفتگو کے لیے تیار ہوں، تو بالکل میں بھی تیار ہوں. میں تو پچھلی بار بھی تیار تھا، ابھی بھی تیار ہوں. حالانکہ ایسے غیر معروف کو میں منہ لگانا پسند نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ میں ان کا نام لینے سے گریز کر رہا ہوں. کہ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگوں یہ جو شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں نا، تو اگر ان کا نام لے لو تو پھر یہ مشہور ہو جاتے ہیں یہ لوگ. تو میں ایسے لوگوں سے تھوڑا سا پرہیز کرتا ہوں کہ جن کی اپنے نام پر اپنے بل پر مشہور ہونے کی اوقات ہی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کا سستا راستہ اختیار کرتے ہیں، شارٹ کٹ راستہ. تو بہرحال میں بھی ان سے گفتگو کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا حقیر فقیر صغیر اعظم محمد فاروق خان رضوی، میں ان کو پیشکش ان کی جو ہے قبول کر رہا ہوں کہ گفتگو کے لیے تیار ہے. تو گفتگو کے لیے ہمیشہ اور بلا شبہ الحمدللہ میں تیار ہوں. تو یہ جناب جو ہے تاریخ بتا دیں آڈیو پر، زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں. اگر اب انہوں نے اس کے بعد بکواس کی تو میں جواب نہیں دوں گا. حالانکہ اس کا بھی جواب دینا، میرے کئی احباب اور کئی علماء کے فون آئے، ایون بریلی شریف سے کئی علماء کے فون آئے جو خانواد رضویہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ فاروق صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، اپنے کام کو آپ متاثر مت کیجئے اور ایسے جاہل مولویوں کے منہ مت لگیے جن کا کام ہی صرف اہل سنت کو توڑنا ہے. بہرحال بس الحاصل کلام یہ ہے کہ یہ تاریخ بتا دیں کہ ناگپور یہ کب تشریف لا رہے ہیں. یہ خود آ جائیں اور ساری شرائط اور گفتگو ہے یہ خود سامنے بیٹھ کر مجھ سے طے کر لیں، اور زیادہ کچھ لمبی بات نہیں ہوں گی، صرف موضوع پر بات ہوں گی. اور موضوع جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ہے، اور وہ جو میرے جملے ہیں جس پر یہ دنیا بھر میں لوگوں کو الو اور بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بہت بڑی گستاخی، حالانکہ جناب خود لکھ چکے کہ فسق کا بھی حکم نہیں ہے. تو اب بتائیے کیسے جاہل مولوی ہے یہ کہ جب خود کہہ رہا ہے کہ فسق کا بھی حکم نہیں ہے تو پھر یہ بات کس بات پہ کریں گا بھائی؟ فسق سب سے کمتر جو ہے وہ حکم میں آتا ہے، فسق بھی نہیں ہے جب یہ جملہ، تو پھر یہ جناب اتنا غبار کیوں ہے؟ تو سوائے حسد کے اور پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے ان کے، اللہ جانے کس بات پہ درد ہے، اس کے کچھ نہیں ہے. تو یہ خود آ جائیں، ساری شرائط اور گفتگو سامنے بیٹھ کر یہ خود ہی طے کر لیں. آدھا 15 منٹ شرائط میں لگیں گا، کوئی بہت بڑی شرائط کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم دونوں کے اعتقادات ایک ہی ہیں، ہمارے ائمہ بھی ایک ہی ہیں، مسلک بھی ایک ہی ہے، جماعت بھی ایک ہے، حتیٰ کہ سلسلہ بھی ایک ہے. میں بھی رضوی ہوں، یہ بھی جناب رضوی ہے. تو وہ کوئی ہمارے لیے نہیں کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے وہ نہیں مانتے، ہم تو اپنے ہر بزرگ کی کتاب مانتے ہیں. وہ تو بابیوں کے ساتھ پریشانی آتی ہے اہل حدیثوں کے ساتھ کہ بھائی فلاں امام کی کتاب نہیں چلیں گی، فلاں امام نہیں چلیں گا، دیوبندیوں کے ساتھ آتی ہے. یہاں تو نہیں ہے نا، تو کوئی بہت بڑی شرائط تو طے کرنی نہیں ہے، یہ جب چاہے ناگپور آ جائے. لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا پہلے بتا دے کیونکہ میرے اپنے پروگرامات ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ پھر یہ میرے پروگرام کے دن ٹپکے اور کہے کہ اب بھی بیٹھو، جیسے ان کی عادت ہوتی ہے، باطل کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل وقت پہ الٹیمیٹم دیتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ طے بدھ کا دن ہوا تھا، اتوار کو بخار آ گیا ان کو رات 10 بجے، اور پھر اس کے بعد یہاں نہیں بیٹھیں گے وہاں نہیں بیٹھیں گے. اندازہ لگائیے کیا میں کوئی گنڈا موالی ہوں، یہ میرے گھر آ جاتے ہیں. اگر ان کا مقصد اصلاح ہوتا، اول تو اصلاح نہیں ہے، اصلاح کرنے والا اس طرح کی بات نہیں کرتا. یہ مجھ سے فون پہ بات کر لیتے پہلے اسٹارٹنگ میں ہی کہ بھائی آپ کی ایک کلپ آئی ہے، آپ نے ایسا کہا ہے. کہ سب سے پہلے تو یہ تحقیق کرتے کہ میں نے ایسا کہا ہے، کیونکہ آج کل وہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کسی کی بھی بات کو آگے پیچھے کاٹ پیٹ کے جوڑ کے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو نہ اس کی تحقیق انہوں نے یہ پتہ نہیں کس افتاء میں یہ کیا سیکھا ہے انہوں نے، اللہ جانے. اور اردو تاج شریعہ کا نام لے کے اردو تاج شریعہ کو بدنام کر رہے ہیں. استغفر اللہ، اللہ ان کو عقل سلیم دے. تو بہرحال یہ پیغام آپ ان تک پہنچا سکتے تو پہنچا دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.